الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المقین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغیٰ، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، پچھلے جمعۃ المبارک پر شان والدین پر گفتگو ہوئی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ زندگی نے وفا کی تو اگلے جمعۃ المبارک پہ یہاں سے بات شروع کریں گے، لیکن اب وہاں سے بات شروع نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں ہم لاہور گئے اگلے دن، تو انہوں نے کہا جی والدین کے اوپر گفتگو کریں، تو اس سے ملا ہوا جو ہے نا ریلیٹڈ پروگرام آیا، پھر ایک دو ایصال ثواب کی مجالس میں گئے۔ چونکہ ہمارے پروگرام لائیو چلتے ہیں تو اب شان والدین اور عظمت والدین پہ اتنے تقاریر آ چکی ہیں کہ لوگ کہیں کہ صرف یہی ایک ہی ٹاپک پکڑ لیا ہے۔ تو جو حضرات لائیو سننے والے ہیں وہ بھی بعد میں میسج کرتے ہیں کہ کافی دن ہو گئے ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے، کوئی نیا موضوع بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کے تناظر میں پھر ہم نے آج جو موضوع رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو خدا کا ہو گیا سارا زمانہ اس کا ہو گیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں میری جو گفتگو ہوتی ہے تصوف پہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قریب کرنے والی گفتگو ہوتی ہے۔ آج اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سارا زمانہ اپنا ہو جاتا ہے، مجھے یہ کہنے میں تردد نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسم اعظم ہے۔ جیسے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتے ہیں حضور مجھے اسم اعظم بتائیں۔ اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ اسم مانا نام ہے، اعظم مانا بڑا، یعنی اللہ والوں کو اللہ کو پانے کے لیے جو مختلف اسماء کا ذکر کرتے ہیں، کسی نے یا حیو یا قیوم پڑھا، کسی نے یا رحمان و یا رحیم پڑھا، اب جو ذکر کرتے کرتے ان کی منازل طے ہو گئی، انہوں نے کہا یہ اسم اعظم ہے، اے ہمارے چاہنے والوں تم بھی پڑھو تاکہ تم بھی منزل کو پالو۔ تو اب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شخص آیا، کہنے لگا حضور مجھے اسم اعظم بتائیں۔ فرمایا تم مجھے اسم صغیر بتا دو، اعظم میں بتاتا ہوں۔ فرمانے لگے تمہارا معدہ جو ہے وہ حلال کے کھانے سے پر ہونا چاہیے، اور پھر جو تم ذکر کرو گے وہی اسم اعظم ہوتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں جی ہم یہ جو وظیفے کرتے ہیں اسم اعظم تاکہ سارا زمانہ ہمارے
قید میں آ جائے، مسخر ہو جائے، ہمارے تابع ہو جائے، تو میں کہتا ہوں وظیفے پڑھ کے کسی کو تابع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے خود اللہ اور اس کے رسول کے اپنے آپ کو تابع کر لو، سارا زمانہ تمہارے تابع ہو جائے گا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت جو ہے وہ اتنا بڑا اسم اعظم ہے کہ جب آپ اس کی طرف رجوع کر لیں گے، سارا زمانہ اللہ آپ کی طرف رجوع کروا لے گا۔ حبیب بن اسلم رائی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، اور یہ بھی میں بتا دوں بار بار مجھے حوالہ نہ دینا پڑے کہ آج کی جو میری گفتگو ہے وہ داتا صاحب کی کشف المعجوب سے ہے۔ تو حبیب بن اسلم رائی بڑے اولیاء کاملین میں سے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، جنگلوں میں بکریاں چرا رہے ہیں، اور بکریاں چرانے کا نظارہ جدا ہے۔ وہ جدا یہ ہے کہ جو بھیڑیا بکریوں کو کھا جاتا ہے وہ بھی بکریوں کے ساتھ چر رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے، آپ دیکھیں گے نا کہ سانپ آدمی کو ڈستا ہے اور کوئی بندہ سانپ کا زہر نکالے بغیر ان سے کھیل رہا ہو تو حیران تو ہوں گے نا۔ تو اب بھیڑیا اور بکریاں اکٹھے چر رہی ہیں۔ ایک بندے نے دیکھا کہ یار یہ کوئی اہل اللہ میں سے لگتا ہے، اللہ کے دوستوں میں سے ہے، میں جا کے اس سے سوال کروں کہ یار بھیڑیا تو بکریوں کو کھا جاتا ہے اور تیرا انداز جدا ہے، اور یہ بھیڑیا بکریوں کے ساتھ چر رہا ہے بلکہ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، اگر کوئی بکریوں کے قریب آتا ہے تو یہ بھیڑیا ہی اس کو دور بھگا دیتا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ ان کے قریب گئے، جس نے سوال کرنا تھا اس کو پیاس لگی، اس نے حضرت حبیب بن اسلم رائی عربی میں چرواہے کو کہتے ہیں، سوال کیا حضرت میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ فرمایا پانی پیاس لگی ہے؟ جی پیاس لگی ہے، دودھ پیو گے، پانی پیو گے، یا شہد تمہارے لیے بندوبست کر دوں؟ کہتے میں بڑا حیران ہوا، جنگل میں بابا بیٹھا ہے، چہرے پہ انوار و تجلیات کی بارش ہے، یہ کہاں سے پانی لائے گا؟ اس کے پاس تو شاید خود پانی پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں۔ کہتے میں نے یہ کہا تو انہوں نے ایک پتھر کے نیچے پیالہ رکھا تو دودھ کی اور پانی کی جو ہے نہر جاری ہو گئی، چشمہ پھوٹ گیا۔ میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہتے میرا نام حبیب بن اسلم رائی ہے۔ کہتے میں نے کہا یہ کمال کہاں سے پیدا ہوا؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تابع دار ہو جاتا ہے، محبوب کی اتباع کرتا ہے، پھر زمانہ سارا اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے پھر اللہ محب بن جائے، پھر کون سا محب ہے جو اپنے محبوب کی بات کو ٹالتا ہے؟ کہا جب سے میں نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، اللہ کی محبت میں گم ہوا ہوں۔ اب بات یہ ہے میں کہتا جاتا ہوں وہ مانتا جاتا ہے، میں سوچتا جاتا ہوں وہ کرتا جاتا ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا جو راستہ ہے، مختلف راستے لوگوں نے خود اپنا لیے، وہ خود ساختہ ہیں۔ جو قرآن نے ہمیں راستہ بتایا ہے وہ یہی راستہ ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ جو طلباء ہیں حدیث والے وہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے مقام و مرتبہ کو جانتے ہیں۔ عبداللہ بھی بڑی اعلیٰ شان والے تھے، ان کے والد مبارک بھی۔ عبداللہ بن مبارک مجلس لگی ہوئی ہے، دوست بیٹھے ہیں اور پوچھتے عبداللہ بن مبارک بتائیے تو صحیح کہ تصوف کی وادی میں آپ نے قدم کیسے رکھا؟ یاد رکھیے تصوف میں جو بندہ آتا ہے نا، اس کے پیچھے بہت قربانیاں اور کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ مثلاً آپ کسی بہت بڑے عالم کو دیکھ لیں تو ان کی قسمت پہ رشک آتا ہے، پھر سوال کرتے ہیں حضرت آپ اس میدان میں کیسے آئے؟ یا کوئی کسی فن کا ماہر ہو تو بندہ سوال کرتے ہیں حضرت آپ نے کیسے توجہ فرمائی اس دنیا میں، آپ نے کیسے قدم رکھا؟ تو یہی حضرت عبداللہ بن مبارک کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ کسی نے سوال کیا اے عبداللہ بن مبارک آپ اتنے امیر المومنین فی الحدیث ہیں، حدیث پر اتنا عبور حاصل ہے، فقہ پر اور عشق پر، تصوف کی دنیا میں آپ ایک بڑی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، تو حضور والا یہ بتائیں تو صحیح آپ اس وادی میں کیسے آئے؟ تو فرمانے لگے مجھے اس طرف لے آنے والی ایک عورت ہے۔ عورت کیسے ہے؟ کہنے لگے میں ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اٹھتے بیٹھتے اس کی صورت میرے ذہن پر رہتی،
میں جہاں جاتا مجھے عورت کی شکل نظر آتی، بندہ کوئی اچھا نہیں لگتا تھا، میں سوچتا تھا مجھے اس عورت سے بڑا پیار ہو گیا۔ اب پیار کی نوبت یہ بڑی کہ خط و کتابت کا اور میسج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر ایک دن ہم نے وقت مقررہ پر یہ سوچا کہ ساری رات کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں۔ کہتے وہ عورت ساری رات کھڑی رہی، میں بھی کھڑا رہا، باتیں کرتے رہے۔ صبح جب مؤذن نے اذان دی میں نے سوچا عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے کہا بڑی جلدی دن گزر گیا ہے اور عشاء کا وقت ہو گیا۔ عورت کہنے لگی ارے مجنون، یہ عشاء کی اذان نہیں، صبح کا وقت ہے، صبح کی اذان کا وقت ہے۔ ابھی جیسے سورج نمودار ہوا تو میں نے اپنے آپ کو کہا اے عبداللہ مبارک کے بیٹے، اے مبارک کے بیٹے، عجیب عالم ہے، غیر کے لیے تم نے ساری رات گزار دی، تمہیں دکھ نہیں ہوا؟ تیرا نفس تو اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ امام لمبی قرات کر دے تو تجھے تکلیف ہو جاتی ہے، تراویاں تو نہیں پڑھ سکتا، زیادہ امام لمبے طویل سجدہ کر لے تجھے پرابلم، رکوع کر لے تجھے پرابلم، مسجد میں تیرا دل نہیں لگتا۔ عجیب منافق ہو گیا ہے کہ غیروں کے لیے تیرے لیے ساری رات گزر جائے، تو ان کو کلام بھی کرتا ہے، میسج بھی کرتا ہے، تجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور رب کے سامنے کھڑے ہوئے تجھے تھکاوٹ ہوتی ہے۔ کہتے میرے اپنے آپ نے مجھے ملامت کی۔ میں نے کہا اگر غیروں کے نشے میں مست ہو کر رات گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا، پھر اس خدا کی محبت کا نشہ کتنا عظیم ہوگا، کتنا اعلیٰ ہوگا۔ کہتے میں نے وہ محبت ترک کر دی، عورتوں کی محبت کو چھوڑ دیا، پھر میں اللہ کی محبت میں آیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کی اماں جان کہتی ہے ایک وقت آیا میرا بیٹا نافرمانیوں کی وادیوں میں چلتا تھا، جنگل بیابانوں میں ایک عورت کے عشق میں پھرتا تھا، پھر ایک زمانہ آیا کہ اللہ کی محبت میں وہ سرشار ہو گیا۔ تو عبداللہ بن مبارک کی اماں جان کہتی ہے ایک دن یہ میرا بیٹا سویا ہوا تھا، مجھے بیٹے کی قسمت کو دیکھ کر رشک آیا۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سانپ گلے ریحان کی پھول کی ٹہنی لے کر حضرت عبداللہ بن مبارک کے منہ سے مچھر اور مکھیاں اڑا رہا ہے۔ میں نے کہا عبداللہ بن مبارک دیکھو یہ سانپ تیرے قریب بیٹھا ہے، تکلیف نہ پہنچائے۔ کہنے لگے اماں دیکھا نہیں یہ پھولوں سے مچھر اور مکھی اڑا رہا ہے، یہ مجھے تکلیف نہیں دیتا۔ میں نے کہا بیٹے یہ مقام کیسے ملا؟ کہتے اماں جب سے میں نے غیر کا در چھوڑا ہے اللہ کے دروازے پہ آیا ہوں، میں نے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظروں کے سامنے رکھا ہے، والضحیٰ کے چہرے کے دیدار میں مشغول رہتا ہوں، واللیل کی زلفوں والے محبوب کے دیدار میں مشغول رہتا ہوں۔ اماں یہ سانپ کیا، یہ سارا زمانہ میرے تابع ہو گیا، تکلیف پہنچانے والی چیزیں آج میری حفاظت کر رہی ہیں، یہ محبوب کی محبت اور اتباع کا نتیجہ ہے۔ یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کان کا چسکا سنا اور چلے گئے، یہ توجہ اس لیے دلائی جاتی ہے کہ غیروں کے در کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے در پہ آ جائیے۔ عزیزان محترم، حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء میں سے ہیں۔ ساری رات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق ہے۔ کبھی راتیں قیام میں گزرتی ہیں، کبھی راتیں رکوع میں گزرتی ہیں، کبھی راتیں سجود میں گزرتی ہیں، ساری رات آہوزاری کرتے ہیں۔ انسان ہے عبادت کرتے کرتے کبھی دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا مقبول اور محبوب اور منظور نظر ہو گیا ہوں، اللہ نے مجھ پر بہت کرم کر دیا ہے، مجھے اللہ بڑا درجہ دے رہا ہے، بڑے درجات میرے دامن میں آ چکے ہیں۔ فرماتے میں نے بیٹھے بیٹھے سوچا کہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا۔ ظاہر ہے زہد و تقویٰ کا جو پیکر لوگ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں، کہنے لگے میں نے سوچا جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ کہتے ہاتف غیبی سے آواز آئی عبد الواحد جنت میں تیرا ساتھی ایک عورت ہے، وہ بھی حبشی عورت ہے، نام اس کا میمونہ ہے، جنگلوں میں بکریاں چراتی رہتی ہے، لوگ اس کو دیوانی کہتے ہیں۔ حضرت عبد الواحد کہتے ہیں لوگ دیوانی کہتے ہیں، جو مجھے جو ہاتف غیبی سے اشارہ مل رہا ہے وہ دیوانی نہیں ہے، جو ان کی محبت میں دیوانہ ہوتا ہے وہی تو سمجھدار ہوتا ہے، جو غیروں کی محبت میں دیوانہ ہو وہ نہ سمجھ ہے، سمجھدار نہیں ہوتا کبھی۔ میں چل پڑا جنگل میں نے دیکھا کہ وہ مائی بیٹھی ہے اور وہی معاملہ ہے، بھیڑیا اور بکریاں کٹھے چر رہی ہیں، تو مصلی پہ بیٹھی نماز پڑھ رہی ہے، جیسے ہی سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں عبد الواحد۔ میں نے کہا تجھے میرا نام کیسے پتہ چلا؟ کہا جب سے اس سے دل لگایا ہے حجابات اٹھ گئے، ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے، کشف و کرامات کے دروازے کھل چکے ہیں، مشاہدات میں دیکھ رہی ہوں۔ میں نے کہا
کہنے لگی تم یہ دیکھنے کے لیے آئے ہو جنت میں تمہاری ساتھی کیوں بنائی گئی ہوں؟ تو میں رو پڑا، میں نے کہا ہاں اسی لیے، یہ بتاؤ تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ کہنے لگی بس جس دن سے میں نے اس کو مان لیا ہے اب وہ ساری میری مانتا ہے، اور کبھی کسی ولی کو کہتا ہے جاؤ میمونہ کی زیارت کر کے آؤ، کبھی کسی اہل اللہ اور اہل دل کو کہتا ہے جاؤ میمونہ کی زیارت کر کے آؤ۔ پر میں جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بٹھا دیتا ہے، لوگوں کو متوجہ کر دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، لوگوں کی حاجات اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں دل، اور ان کی طرف لوگ آ کے دعائیں کرواتے ہیں، محبت کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم نے ہمیں مان لیا ہے، ہماری محبت میں تم گم ہو گئے ہو، ہم نے سارا زمانہ تمہاری محبت میں گرفتار کر دیا ہے۔ حضرت ابو حفص حداد کہتے ہیں، حدید کہتے ہیں لوہے کو، حداد کہتے ہیں جو لوہے کا کام کرنے والا ہو۔ تو ابو حفص حداد یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرا دل کرے میں فلاں جگہ شادی کروں۔ یہ نوجوانوں کے لیے بات ہے، توجہ سے سنیے گا۔ خیر بابے بھی آج کل اس فیلڈ میں پیچھے نہیں ہیں، آگے آگے ہوتے ہیں۔ تو ابو حفص کہتا ہے کہ میں ایک عورت لڑکی کے محبت میں گرفتار ہو گیا، میری شادی نہیں ہوتی تھی، میں نے بڑے لوگوں کے پاس گیا، شادی نہیں ہوتی۔ مجھے کسی نے کہا کالے علم والا ایک بندہ رہتا ہے، اس کے پاس جا، وہ تجھے تویز دے گا، تیری شادی ہوگی۔ جیسے آج کل ہمارے نوجوان، اچھا لوگ آ کے کہتے ہیں فلاں پیر بھی جیلی ہے، فلاں بھی جیلی ہے۔ میں نے کہا تم اصلی ہو، تمہارے خیالات جیلی، تمہارے تفکرات جیلی، تمہارے خیالات اور تمہاری تمنائیں جعلی۔ اب تم جا کے ان کو کہتے ہو، وہ کہتے تمہارے پر جادو ہیں، یہ بکرے دے دو، فلاں چیز دے دو، تم ان کو جیلی بناتے ہو، پھر روتے بھی ہو کہ فلاں بندے نے مجھ سے اتنے پیسے لے لیے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے، تم کسی اللہ والے کے دامن میں چلے جاؤ، کیونکہ اللہ سے تمہارا تعلق ہو تو اللہ والوں کے دامن میں جاؤ۔ جن سے تعلق ہے وہاں جاتے ہو، پھر وہ تمہارا ایمان بھی سامان بھی سب کچھ لوٹ لیتے ہیں، پھر روتے کیوں؟ وہ جالی تو تم نے خود بنایا ہے، تمہیں کس نے کہا ہے وہاں جا کے تم ایسے لوگوں کے پاس جو رب سے دور کرتے ہیں جاؤ۔ اب یہ ابو حفص حداد بھی کہتے ہیں کہ میں چلا گیا تویز لینے کے لیے۔ اب جس کے پاس گیا وہ غیر مسلم ہے، کیونکہ کالا علم مسلمان نہیں کر سکتا، یاد رکھیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ داتا صاحب جیسے امام کشیری جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، جس کے پاس کالا علم ہوگا اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، وہ سرے سے بے ایمان ہوگا۔ اور بے ایمان، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے ایمان کے پاس چل کے جاتے ہیں، اصل کی طرف لوٹ کے جاتی ہے، جیسا وہ ہوگا ویسے لوگ اس کے پاس جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے قرآن کے قاری کے پاس قرآن پڑھنے والے ہی جائیں گے نا، عشق والوں کے پاس عشق والے جائیں گے نا، عطار کی دکان پہ عطر والے ہی جائیں گے، تو لہٰذا بے ایمان کے پاس تو بے ایمان ہی جائے گا، ایمان والا تو جاتا ہی نہیں، اصول ہے زندگی کا۔ اب یہ جناب والا گئے، جی مجھے تویز چاہیے، اس نے کہا ٹھیک ہے تویز دے دوں گا، شادی بھی ہو جائے گی، مگر ایک شرط ہے، یہ جو کالا علم ہے اس کا اصول یہ ہے 40 دن تک تم نے کوئی نیکی کا کام نہیں کرنا، پھر یہ علم اثر کرتا ہے۔ اگر کوئی نیکی کا کام کرے تو یہ علم اثر ہی نہیں کرتا۔ اس نے کہا کون سی نیکی کا کام؟ اس نے کہا تم نے اللہ کا نام ہی نہیں لینا، وضو نہیں کرنا، کوئی کلمہ خیر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر زبان سے نہیں نکالنا، کوئی ایک نیکی کا کام نہ کرنا، پھر میرا جو کالا علم ہے تیرے اوپر اثر کرے گا، ویسے نہیں کر سکتا۔ اب چونکہ یہ نشے میں تھے کہ جی ایسا کروں گا، 40 دن تک کوئی نماز نہیں پڑھی، وضو نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، عجیب و غریب حالت میں پھرتے رہے، لیکن شادی نہ ہو سکی۔ اب 40 دن گزرنے کے بعد اس آدمی کے پاس گئے جس سے تعویذ لینے کے لیے گئے تھے، وہ یہودی تھا، مسلمان بھی نہیں ہے۔ اس کے پاس جا کے کہتے ہیں 40 دن گزر گئے، میں نے غسل نہیں کیا، 40 دن گزر گئے، میں نے نماز نہیں پڑھی، وضو نہیں کیا، زبان سے کوئی کلمہ خیر اللہ کا نام تک نہیں لیا، پھر کام نہیں ہوا۔ تم نے کہا کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا دیکھو ہمارے جو یہ گندے علوم ہیں یہ تب اثر کرتے ہیں جب بندہ گندا ہو جائے، نیک پر تو یہ اثر ہی نہیں کرتے۔ سوچ کوئی تو نے نیکی والا کام تو نہیں کیا۔ کہتے میں سوچتا رہا بھائی 40 دن گزر گئے، میں نے تو کوئی ایسا نیکی والا کام ہی نہیں کیا، یہ کیسی بات کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بات یہ ہے یہ گندے علوم والے اگر خدا کی بات مانے تو العلم نور، علم نور ہے، ان کے سینے نور علی نور ہو جائیں۔ جب یہ
اس راستے سے ہٹتے ہیں تبھی گندگی ان کے اندر سے جنم لیتی ہے۔ لہٰذا بتا سوچ کیا کیا تو نے؟ کہتے میں سوچتا میرے ذہن میں بات تھی، میں نے کہا ہاں ایک کام ہوا ہے مجھ سے۔ میں جا رہا تھا، راستے میں ایک بڑا پتھر پڑا تھا، میں نے یہ سوچا کہیں کوئی بندہ ٹھوکر لگے گر نہ جائے، میں نے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا۔ کہتے بس ایک کام تو نے نیکی کا کر لیا ہے نا۔ اب اس بات کو مذاق میں نہ لے جائیے گا، سمجھیے میں کیا کہنا چاہ رہا کہ ایک نیکی کا تو نے کام کیا ہے، یہ گندا علم تیرے اوپر اثر نہیں کرتا۔ یارو جو نماز پڑھے اس پر کیسے اثر کرے گا؟ جو اللہ کا ذکر کرے اس پر ہے۔ وہ یہودی یہ بتا رہے کہ یہ گندے علوم، یہ کالا علم، یہ ناپاک تعویذات اس پر اثر کرتے ہیں جو نیکیوں کا کام نہیں کرتا۔ جو نیکی کا کام کرتے ہیں یہ تعویذ اثر نہیں کرتے، اللہ کی رحمتیں اس پر اثر کیا کرتے ہیں۔ کہنے لگے ایک پتھر میں نے راستے سے ہٹایا۔ آپ حضرات جانتے ہیں جو تاریخ پڑھنے والے ہیں، اسپین جو ہے، اسپین کافی عرصہ اسلام کا مرکز رہا ہے، کئی سو سال تک۔ لیکن ایک دن کچھ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا راستے کے اوپر کانٹے پڑے ہوئے تھے اور پتھر پڑے ہوئے تھے، تو ایک بندے نے ٹھنڈی سانس نکالی اور کہنے لگا لگتا ہے اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا، لگتا ہے اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ تو جناب والا آپ کو کیسے پتا؟ کہا مسلمانوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین سکھایا، لوگوں کے راستے سے تم نے پتھر ہٹانے ہیں، بچھانے نہیں ہے۔ لوگوں کے راستے سے کانٹوں کو ہٹانا ہے، بچھانا نہیں ہے۔ محبوب نے یہ تعلیم دی ہے راستوں پر نہیں بیٹھنا تاکہ کسی آنے جانے والے کو تکلیف نہ ہو۔ محبوب نے جو دین ہمیں سکھایا اس میں تو لوگوں کے راستے صاف کیے جاتے ہیں، نہ کہ راستے خراب کیے جائے۔ تو فرمایا لگتا ہے اس راستے پہ کوئی مسلمان نہیں گزرا، اگر مسلمان گزرا ہوتا تو یہ پتھر اور یہ کانٹے اس راستے سے ہمیں نظر نہ آتے۔ تو حضرت ابو حفص حداد فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات اس آدمی کو کی، وہ یہودی تھا، عامل جو تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ رو رہا ہے۔ میں نے کہا تم کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا تمہارا دین کتنا پیارا ہے، جہاں 40 دن میں ایک نیکی کر لی جائے، اور وہ نیکی اتنی بڑی بھی نہیں، پتھر ہٹایا ہے تو تیرے رب نے تیرے اوپر وہ گندے علوم کا اثر ہی نہیں چھوڑا۔ پھر جو اس مجلس اس امت میں رہ کر ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ہر وقت باوضو رہتے ہیں، جو راتوں کو شب بیداری کرتے ہیں، جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، آج میں سمجھ میں آیا کہ یہ ان لوگوں پہ اثر کیوں نہیں ہوتا، یہ اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا تعویذ تو چھوڑ، تجھے منزل ملے نہ ملے، مجھے منزل مل گئی ہے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس دین میں آنا چاہتا ہوں جہاں ایک چھوٹی سی نیکی بھی ضائع نہیں کی جاتی، اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ حضرت ابو حفص کہتے ہیں وہ مسلمان ہو گیا، مگر میرے دل کے اندر دین اسلام کی محبت اتنی بڑی، وضو جو کرتا ہے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے شہادت کی موت ہے، وضو کر کے جو رات کو لیٹتا ہے تو گویا ایسے لگتا ہے کہ اس کی روح عرش معلیٰ کا طواف کر رہی ہے۔ اگر وضو کر کے وہ مر جائے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، نکیرین کے سوالات کی سختی نہیں ہوتی، اور وضو کر کے جو رہتا ہے، وضو کرتا ہوئے دنیا سے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو فرشتوں کے سامنے ایسے لے کے جیسے دلہن اپنے دولہا کے پاس جاتی ہے۔ تو جہاں وضو کرنے کے اتنے فضائل ہیں، وہاں نماز پڑھنے کے کتنے فضائل ہوں گے، وہاں ذکر کرنے کے کتنے فضائل ہوں گے، وہاں تلاوت کلام مجید پڑھنے کی کتنی فضیلت ہوگی۔ یہ سارے فضائل پر جو عمل کرتا ہے اس پر کوئی گندا علم اثر نہیں کرتا، اسی پہ اثر کرتا ہے جو گندا رہتا ہے۔ عزیزان محترم، آج کل آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو ہمارے دلوں پر ٹھیس پہنچاتی ہیں، تکلیف پہنچاتی ہیں۔ پہنچیں، اب آپ کو پھوڑا ہو جائے نا، کسی سرجن کے پاس جائیں، وہ کہے جی میں نے آپ کا آپریشن کرنا ہے، آپ کہیں نہیں آپریشن تو نہیں کرتے، بڑی درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آپریشن نہیں کرواتے۔ وہ کہے گا بھائی ابھی تو تیرا ہاتھ گلا ہے، پھر تیرا بازو کاٹنا پڑے گا۔ تو ہم بھی اس لیے یہ کڑوی اور سخت باتیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ خانقاہ سے یہ پیغام جائے، اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ عام بندہ کہے چلے، وہ کہیں گے یار یہ تو پیروں کے بغض اور حسد میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں، ہم نے کسی سے کیا لینا دینا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں آج تھوڑا سا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر آپ کا سامان گیا ہے، آپ کا پیسہ ضائع ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس بیٹھ کے تمہارا ایمان چلا جائے۔ تمہیں ہوشیار کر رہے ہیں کہ بچ جائیں ان لوگوں سے، بچ جائیں ان لوگوں سے۔ عزیزان محترم، حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ
ان کا میں ذکر بہت کرتا ہوں، پہلے بھی میں نے کئی دفعہ تصوف کی مجالس میں ذکر کیا، آج دوبارہ ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑے اللہ کے عاشق تھے، ہر وقت اللہ اللہ کرتے، اللہ کی محبت میں گم رہتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت جو ہے وہ جدا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، محبت کیسے کریں؟ فرمایا من احبنی فقد احب اللہ، میری محبت اللہ کی محبت ہے، یہ محبت ہے، جدا نہیں ہے۔ تو حضرت ابو حمزہ خراسانی دنیا کے تھپیڑے لیل و نہار کی گردشوں سے بڑے پریشان ہوئے، ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں اور کہنے لگے میرے مالک آج کے بعد میں کسی دنیا دار سے سوال نہیں کروں گا، میرا آپ سے تعلق جڑ گیا ہے، میں ہر وقت اللہ اللہ کروں گا، مجھے جو ضرورت ہوگی میرے مالک تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ اب یہ نیت کر لی، دعویٰ کر لیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جہاں دعویٰ ہو تو دلائل بھی شرط ہوتے ہیں نا، دعوے کے لیے دلائل ضروری ہے، دلیل ضروری ہے۔ تو اب یہ کہا کہ اللہ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تو پھر چیک کرتا ہے نا، علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی تم سے کہے تمہیں اللہ سے محبت ہے تو خاموشی اختیار کرو، اگر تم کہو کہ محبت نہیں تو کفر ہے، اور کہو کہ ہاں جی بڑی محبت ہے، پھر آزمائشیں شروع ہو جائیں گی۔ تم سر جھکا لو، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو حمزہ خراسانی نے کہا میرے مالک کچھ ہو جائے میں کسی دنیا والے کو نہیں کہوں گا میری مدد کرو، بس تیری ذات پہ میرا بھروسہ ہے، تکیہ ہے۔ یہ کہا، جس دن انہوں نے یہ قسم اٹھائی اسی دن جا رہے تھے، راستے میں کنواں تھا، اس کے اندر گر گئے۔ جیسے ہی کنویں کے اندر گرے، اب دل نے کہا کہ میں آواز دوں لوگوں مجھے نکالو، لیکن پھر کہا تازی تازی قسم اٹھائیے، نہیں ابھی آواز نہیں دیتا، دیکھتا ہوں اس کریم کا کرم کتنا میرے قریب آتا ہے اور مجھے نوازتا ہے۔ کہتے میں پڑا رہا، اب موت مجھے میرے سر پہ منڈلانے لگی، میں نے کہا اب نہیں بچ سکتا۔ اور پھر اتفاق دیکھیے وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے دیکھا کہ یہ کنواں ہے اور راستے میں کوئی گر نہ جائے، انہوں نے کہا لکڑیاں درختوں کی کاٹو، اس کے اوپر ڈال کے نہ لپائی کر دو تاکہ کوئی اس کے اندر گر نہ جائے۔ میں تو اندر تھا، اب وہ کنویں کے اوپر لکڑیاں ڈال رہے ہیں اور اس کو بند کر رہے ہیں اچھی طریقے سے تاکہ کوئی گرے نہ۔ میرا دل کہتے ابو حمزہ خراسانی ان کو کہو میں بندہ ہوں، اندر گر گیا ہوں، مجھے تو نکالو۔ میں نے کہا نہیں، قسم اٹھائیے، اب میرا رب مجھے نکالے گا تو نکالے گا، میں نہیں ان کو کہتا بندوں کو۔ کہتے وہ بند کر کے چلے گئے، میں نے سوچ لیا اب موت تیرے سر پہ کھڑی ہے۔ میرے دل کے اندر عجیب سے خیالات اور وساوس آنے لگے، اے ابو حمزہ خراسانی تم نہیں بچ سکتے، موت تیرے سر پہ کھڑی ہے، تم مر جائے گا۔ کہا مر جاؤں مگر کسی دنیا دار کے آگے سوال نہیں کرتا، کسی کو نہیں کہوں گا مجھے نکالو، موت آ جائے اب وہ مالک جانے اس کا کام جانے، اللہ کے سامنے میں جو ہے آہو زاری اور گریہ کر رہا ہوں، وہ جانے اس کا کام جانے، میں نے کسی بندے کو نہیں کہنا۔ یہ توکل ہوتا ہے، یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہوتا ہے، یہ اللہ سے محبت کا ایک انداز تھا۔ کہتے رات کا پچھلا پہر ہوا، میں نے دیکھا کہ 2 لائٹس میرے قریب آ رہی ہے، چونکہ اندھیرا تھا، کنویں میں تھا، کنواں بند تھا، یہ روشنیاں دو روشنیاں میرے قریب آ رہی ہیں۔ میں حیران ہوا یہ کیا چیز ہے، وہ روشنی میرے قریب آتی گئی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو کوئی سانپ ہے بہت بڑا اژدہا۔ میں نے کہا اب نہیں بچتا، لیکن اس روشنیوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ اس سانپ نے میرے جسم کے گرد اپنے آپ کو لپیٹا، مجھے پورا پختہ کر کے کنویں سے باہر نکال کے پھینک دیا۔ وہ جو جگہ تھی وہ چھت اس اکھیڑ دی اور مجھے باہر پھینک دیا۔ جیسے میں باہر گرا، ہاتف غیبی سے آواز آئی، ابو حمزہ خراسانی جو بندہ اپنے رب پر تکیہ کر لیتا ہے اللہ پھر موت کو زندگی بنا کے اس کے دروازے پر بھیج دیتا ہے۔ اللہ پھر موت کو زندگی بنا کر ان کے دروازے پر بھیج دیتا ہے۔ تفسیر مظہری اٹھائیے نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس آیت کے تحت ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے، آخری بات ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک قاضی اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، عدالت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک جج بیٹھا ہے، ایک عورت آتی ہے، اس نے نقاب کیا ہوا ہے اور آ کے کہتی ہے میں آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ لائی ہوں تو میرے لیے تو آپ فیصلہ کر دیں۔ جج نے کہا بھائی بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میرے خاوند نے دوسری شادی کر لی ہے تو میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں، میرا مقدمہ آپ کے پاس ہے، اس کو بلائیے اور اس کو پوچھئے دوسری شادی کیوں کی ہے۔ تو قاضی نے کہا مائی بات یہ ہے اللہ نے 2 3 4 شادیوں کرنے کی اجازت دی ہے، تو جب اللہ نے اجازت دی ہے مرد کو میں کیسے پوچھ سکتا ہوں؟ عورت نے کہا جج صاحب، قاضی صاحب بات یہ ہے اگر شریعت اور حجاب مانے نہ ہوتا تو میں اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کر آپ کو اپنا چہرہ دکھاتی
اور آپ کہتے ہیں جس کی بیوی اتنی خوبصورت ہو اس کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ادھر ایک اہل دل بیٹھا ہوا تھا، یہ صوفی تو ہر جگہ پڑے ہوتے ہیں نا، تو ایک صوفی بیٹھا تھا، وہ گرا، بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہوا تو ہوش میں آیا، پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہا جب اس عورت نے یہ جملہ کہا ہاتھ میں غیبی سے مجھے آواز آئی، میرے بندے سن لے اس عورت کی بات، اگر شریعت اور حجاب مانے نہ ہوتا، یہ اپنی صورت دکھاتی، جج کہتا جس کی بیوی اتنی خوبصورت ہو وہ کسی اور کی طرف کیوں دیکھے؟ تو اے صوفی سن لے، جس کا خدا اتنا کریم ہو وہ کسی اور دروازے پہ کیوں جائے؟ عظمت و کبریائی کا اور جمال و جلال کا حجاب مانے نہ ہوتا تو میں تمہیں اپنا مکھڑا، اپنا دیدار کرواتا، پھر تمہیں پتہ چلتا کہ جس کا رب اتنا حسین ہو وہ کسی غیر کو کیوں دیکھتا ہے، وہ اللہ کی محبت میں جائے نہ کیوں اور کو کیوں دیکھے۔ کوئی کیسے جچے میری نظر میں آئے ساجد، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے۔ یاد رکھیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں گم ہو جاتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ کے محبوب کی اتباع کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس کی ساری کائنات، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کا سینہ مدینہ ہو جاتا ہے، اس کا دل مزکہ مصفہ اور مجلہ ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے شیشے کے اوپر مٹی لگ جائے نا تو تصویر نظر نہیں آتی، اس مٹی کو ہٹانے کے لیے آپ ٹشو سے یا کپڑے سے شیشے کو صاف کریں گے پھر صورت نظر آئے گی۔ تو دل کے اوپر زنگ لگ جائے، مٹی لگ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر دل کا شیشہ صاف ہو جائے گا، جب اس کے اندر آپ جھانکیں گے تو حسن مصطفیٰ بھی نظر آئے گا، حسن خدا بھی نظر آئے گا۔ اللہ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔